الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خرید و فروخت کی ممنوعہ صورتیں، اور ایک سودے میں بیع بھی اور قرض بھی، اور ایک سودے میں دو شرطیں، اور ایسی کسی چیز کا سودا کرنا جو بائے کے پاس موجود نہ ہو. ہم نے یہ پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی، اور میں نے کہا تھا اس حدیث کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ہمارے سامنے جو ہے، میرا خیال ہے انزل جو ہے، انزل آپ کی شاید ڈگری ہی جو ہے نا مارکیٹنگ میں یا بزنس میں کسی چیز میں ہے. تو پلیز آپ نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے، اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنا بھی ہے، اور انٹیلیجنٹ کوشچنس جو ہے نا وہ ریز کرنے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد ان چار چیزوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے. کیونکہ ایسی چیز کا سودا کرنا جو بھائی کے پاس موجود نہ ہو، اس اصول کا جو ٹرانسگریشن ہے نا، وہ اسلامک بینکنگ والے کرتے ہیں. تو میں بات آپ کو بتانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گی. اور انشاءاللہ العزیز میری پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے، جس پوڈ کاسٹ کے اندر حلال کریئرز کے اوپر بات ہوئی ہے. تو کائنڈلی آپ سب لوگ اس کو دیکھیں بھی، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے اوپر جو صحیح والی جو ہے نا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک بھی دیجیے. چلیے. عن عبداللہ ابن عمری ابن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بعث عتاب ابن اسیدی الی مکہ. اللہ کے رسول نے عتاب ابن اسید کو مکہ کی طرف بھیجا، گورنر بنا، ٹھیک ہے، بطور حاکم. فقال اتدری، اور ان کو جاتے وقت نصیحت کی، اتدری الی این ابعثک، پتہ ہے آپ کو عتاب کہ میں آپ کو کہاں پہ بھیج رہا ہوں؟ الی اہل اللہ، میں اللہ والوں کی طرف آپ کو بھیج رہا ہوں، اور وہ ہے اہل مکہ. فانہاہم، تو آپ نے ان کو منع کرنا ہے، ان اربعین، چار چیزوں سے. اب یہ حاکم ہے، گورنر ہے، جو اسٹیٹ کا جو ڈپارٹمنٹ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو اکاؤنٹس ہیں اس کو مینج کر رہے ہیں. آمدنی آ کہاں سے رہی ہے، جا کہاں سے رہی ہے، اور لوگوں نے کس طرح سے کمانا ہے اور کس طرح سے خرچ کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عتاب ابن اسید کے انڈر میں آ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری جو اسلامک اکانومی کی جو شکل ہے اس کو چار چیزوں میں ڈال دیا. سب سے پہلے عن بیع و سلف، ایک سودے کے اندر دو چیزیں، کہ اس میں سودا بازی بھی ہو اور قرض بھی ہو. یعنی آپ بیچ بھی رہے ہیں اور جو ہے قرض بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو قرض دیا ہے اس کو آپ نے کسی طرح بیچنے پہ بھی لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے بے بھی ہو اور قرض بھی ہو، اور وعن شرطین فی بیعن، اور ایک سودے میں دو شرطیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، آج خریدو گے تو 10 کا، اور اگر 6 مہینے کے بعد اس کے پیسے ادا کرو گے، یا 6 مہینے کے بعد خریدو گے تو 12 کا یا 15 کا. لیکن اگر آپ کہیں کہ آج جو خریدنا تم نے آج ہے، اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا اس میں نقد کی قیمت الگ ہے، اور جو ہے نا ڈیلیڈ پیمنٹ کہہ لیجیے اس کی قیمت الگ ہے. ٹھیک ہے. وربح مالا یضمن، اور ایک ایسی چیز کے نفع سے جس کے نقصان کا آدمی ضامن نہ بنے. وہی یعنی ایسا بزنس، ایسی انٹریکشن یا ٹرانزیکشن جس کے اندر نقصان نفع کے ساتھ نقصان کا میں دونوں شامل نہ ہوں. وبیع مالا عندک، اور وہ ایسا سودا جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور خاص طور پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری جو امیزون اور جو آن لائن ٹریڈنگ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ امیزون وغیرہ نے اور جو چیزوں نے جو ہے وہ اپنی خاصی مارکیٹ اپنی اسٹیبلش بھی کی ہے، لیکن میں آپ کو اپنا پرسنل تجربہ بتا دوں. میں نے جب سودا منگایا ہے نا آن لائن والا، اس کے ساتھ وہ چیز کو واپس کرنا، اس کو چیک کرنا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کنڈیشن کے اوپر جو ہے نا وہ رہنا، کاربند رہنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مجھے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. کچھ میں اس کو فالو اپ نہیں کر پائی، میری چیز میں خرابی نکل آئی، تو میں نے کئی دفعہ وہ وارنٹی سے آؤٹ ہو جاتی تھی، کئی دفعہ مجھے 2-3 جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ کنسلٹ کرنا پڑتا تھا، اور ایونچولی میں گیو اپ کر دیتی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں اصل میں نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے بچے جو ہے نا جو آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں، دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی، ان کے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیز کی ذمہ داری لیتے نہیں. وہ آپ کو صاف کہہ دیں گے جی چائنا سے ایسی بن کے آئی تھی، جی ہم نے مشین کھول کے تو نہیں نہ دیکھی، ہمارے پاس ایسی ہی آئی تھی اور ہم نے آپ کو ایسی بھیج دی تھی.
ٹھیک ہے. اور آپ کو اس کی ایک اور میں آپ کو صورت بتانا چاہتی ہوں جو اسلامک بینکنگ میں ہے. آپ سب کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں. ایک لحاظ سے تو یہ بڑی زبردست ایفرٹ ہے کہ انسانوں نے ایفرٹ کی کہ جی بات یہ ہے ہم جو ہے انسانوں نے ایفرٹ کی کہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بینک کو کس طرح اسلامائز کیا جائے. لیکن بینک کا اتنا مسئلہ یہ کہ بینک کی بنیاد اتنی غلط ہے کہ اس میں آپ بہت ساری چیزیں صحیح نہیں کر سکتے. بالکل اس کی یہ مثال ہے آپ نے ٹیڑھی اینٹیں رکھی ہوں گی نا اوپر سے جتنی چاہیں آپ دیواروں کو سیدھا کرتے رہے تو وہ جو ہے نا وہ بنیاد والی خرابی برقرار رہتی ہے. یہ ہے. چلیے تو اب آئیے اس بات یہی وجہ ہے کہ اسلامک بینکنگ پہ جو انہوں نے تجربات کیے ہیں اب تک ان پر وہ کسی صحیح ضمیر والے اور صحیح جو ہے نا اخلاص کے ساتھ علم دین رکھنے والوں کو مطمئن نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ مجھے مغیرہ عموماً کہتے ہوتے ہیں کہ امی جب بینکنگ کے بارے میں کوئی سوال آ جائے نا تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے ہم اسے آل ٹوگیدر روک دیں گے کہ پلیز پلیز آپ نے اس طرح کا کوئی سودا نہیں کرنا. ہم آپ کو جواب دے دیں آپ جا کے ہمارے جواب کی بنا پہ اس کو جائز سمجھ کے کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ بینکنگ کی بنیاد غلط ہے. اچھا اس کے اندر میں آپ کو اسلامک بینکنگ کی بات بتانے لگی ہوں. اسلامک بینکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں واڑیاں اور مکان شکان اور یہ چیزیں وغیرہ وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں لونز وہ بھی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ہیلا اختیار ہے. اگین وہی بات ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں نے خرید چکی ہوں میرے پاس موجود ہے اور اس کے بعد آپ آگے مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے گاڑی بیچ لینی ہے اس کی یہ قسطیں ہوں گی یا نقد قیمت یہ ہوگی. لیکن گاڑی میں نے خریدی ہی نہیں. اسلامک بینکنگ والے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ جو گاڑیوں کے ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو ہے شو رومز کے ساتھ وہ آپ کا کروا دیتے ہیں آپ کا معاملہ کروا دیتے ہیں بیچ میں خود پڑھ کے وہ اپنی کمیشن کی رقم لے لیتے ہیں اور اصل چیز نہ انہوں نے خریدی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس چیز کے ضامن بنتے ہیں. اس کے بعد معاملہ پیسہ بھی جو ہے وہ بیسیکلی ان کے پاس جاتا ہے لیکن آپ اس کے اندر سے اپنا کمیشن رکھ لیتے ہو اور انہوں نے آپ کو اجازت دی ہوتی ہے کہ اتنے آپ ہمیں دے دیں اور اتنا اتنا بیچ میں سے آپ کو ہوگا. آپ پیسے کھڑے کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور اس کی بعد میں ضمانت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. یہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتی تھی اور مجھے امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز مجھے جو کوشچن لازم کیجیے. اگر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا تو براہ کرم گروپ میں بھیجیے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی اب آ جائیے نیکسٹ حدیث کی طرف. 1067 حدیث آ گئی. عن ابی ہریرہ مرفوعا ابو ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے من باع بیعتین فی بیعتی فلہ او کسہما او الربا. جس نے خرید ایک بے میں 2 سودے کیے تو یا تو وہ کم قیمت لے گا یعنی اس کی قیمت اس کو صحیح نہیں ملے گی اور یا پھر سود ہوگا. سود حرام ہے قیمت کم کے اندر کاروبار کا نقصان ہے. اچھا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس بات کو توجہ سے پڑھ لیتے ہیں. آپ سب لوگ بھی ذرا دیکھیے گا. امام شوکانی نے ایک سودے میں 2 سودوں کی 3 صورتیں بتائی ہیں. اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے. پھر اس مسئلے پر بحث کرنے کے بعد کہا کہ ایک سودے میں 2 سودے حرام ہیں. اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں ایک چیز کی نقد اور ادھار الگ الگ 2 قیمتوں میں سے ایک کا تعین نہیں کیا جا سکتا. دوسری صورت میں مستقبل میں پوری ہونے یا نہ ہونے والی شرط لگا دی جاتی ہے. اور تیسری صورت میں گندم کا ایک کفیر سود کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے ذرا دیکھیے گا. انہوں نے کہا ہے خطابی کا ذرا دیکھیے گا. انہوں نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع کیا. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیچنے والا خریدار سے کہے کہ میں یہ تجھے کپڑا 10 تو نقد کا تو 10 کا نقد دوں گا لیکن اگر ادھار دوں گا تو پھر میں 15 واپس لوں گا. یہ جائز نہیں کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی قیمت ہے جس کا خریدار انتخاب کرنا چاہتا ہے تاکہ پکا سودا ہو چکے. اور اگر قیمت مجہول ہوگی یعنی قیمت فکس نہیں ہوگی تو سودا ختم ہو جائے گا یا سودا گندا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا. آگے دیکھیے گا ابن اسیر نے النہایہ میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا اور اس کی صورت یہ ہے کہ بیچنے والا یہ کہے کہ میں تجھے یہ کپڑا 10 کا نقد اور 15 کا ادھار دوں گا. یہ ناجائز ہے کیونکہ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ خریدنے والا کون سی قیمت منتخب کر رہا ہے. وہ یہ نہیں بات نا. اچھا یہی وجہ ہے کہ اب ذرا یہاں پہ دیکھیں آگے ایک اور چیز آئی ہے لیکن اگر وہ جدا ہونے سے پہلے ایک قیمت پر فروخت کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی فروخت سودا ہو جائے یہ نہیں کہ میں ایسا دوں گا اور ایسا کروں گا بلکہ اس کی وجہ ہو جائے تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ذرا دیکھیے گا اس بات کو مزید انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو یہ کہے
کہ میں تجھے یہ چیز اتنی رقم کی نقد اور اتنے کی ادھار فروخت کروں گا، اور یہ سن کر خریدار چلا جائے، یعنی تو اسے ان دو سودوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا جب تک سودا ایک قیمت پر پکا نہ ہو جائے۔ لیکن بے اگر اسی طرح ہی پکی ہو گئی تو یہ مکروہ اور مردود ہوگی، کیونکہ ایک سودے میں دو سودے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تجھے اپنا مال بعین نہیں مل جائے تو تو اس سے لے لے گا، اور اگر اس کی اصل حالت بدل چکی ہوگی تو ادھار والی دور کی مدت پوری ہونے کے باوجود تجھے کم قیمت ملے گی۔ دیکھیے نا، آپ نے سودا ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادھار کی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا مال جو ہے وہ نکما ہو چکا ہوگا، کوئی یوزیج ہو چکی ہوگی، اور پھر کیا ہے اگر آپ واپس لیں گے اپنے مال کے بھی، ٹھیک ہے تمہیں اگر میرا سودا منظور نہیں ہے یا تم نے اگر میرا ادھار واپس نہیں کیا تو پکڑو اپنی چیز، میں تمہارا ادھار واپس نہیں کر چکا تو پکڑو اپنی چیز، تو ظاہر ہے اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ذرا دیکھیے گا، ممنوع صورت یہ ہے کہ سودا تو پکا ہو جائے، یعنی چیز تو بندہ لے لے لیکن ابھی تک اس نے قیمت میں سے کسی ایک قیمت کا تعین نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے جی آگے آ جائے، بیعینہ عن ابن عمر مرفوعا اذا تبايعتم بالعينة فأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلالا ينزع ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ ارے ذرا دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں کہ حرام ہو گیا تو اس کا کیا تعلق سیاست کے ساتھ یا جو ہے نا پوری گلوبل سین کے ساتھ؟ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم بیعینہ کرو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی کو پسند کرو گے اور جہاد کو چھوڑ دو تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر لے گا۔ اچھا بیعینہ کے تو بھی ہر طرف ہم آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھیتی باڑی کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ہم سیٹل ہو گئے ہیں، ہم نے گھر بنا لیے ہیں، اب ہماری لائف سیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اس سیٹ لائف کی جو ہے نا قیمت دیتے رہیں گے اور ہم جہاد کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوبارہ ذہن میں آئے گا، جہاد گوریلا جو ہے نا جنگلوں میں رہنے والے اور پہاڑوں میں رہنے والے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ they do not have to lose much، ان کی زندگی پہلی ایک چلتی پھرتی سی زندگی ہوتی ہے، لہٰذا اس زندگی کو انہوں نے بہت دنیاوی چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہی نہیں ہوتا، ان کی زندگی سادہ ہوتی ہے، تھوڑے ریسورسز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کھیتی باڑی کرنے کے بعد جتنی دنیا میں سیٹلمنٹس اور شہر بنے ہیں وہ سارے کے سارے کھیتی باڑی کے اوپر بنے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہے زندگی جو تھی وہ سیٹلمنٹس کی نہیں تھی، بلکہ کیا ہے کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب، دنیا میں ایسے ہو جائے جیسے کہ ایک جو ہے نا مسافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور جب تک اس کو دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ نہیں آؤ گے۔ اب آئیے ہمارے ٹاپک کے اوپر کہ بیعینہ کیا ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا کیونکہ یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا جو ہے نا انسٹالمنٹس پہ پیسہ کیسے جائز ہو جاتا ہے اور کیسے ایک سودے میں دو سودے کے زمرے میں وہ نہیں ہوتا۔ بیعینہ یہ ہے کہ بیچنے والا ایک چیز ادھار پر فروخت کر کے خریدنے والے کے سپرد کر دے، پیسے نہیں لیے، دے دی، پھر اسی سے وہی چیز کم قیمت نقد پر خرید لے۔ دیکھیے اویس نے ذیشان کو 500 روپے ادھار کے عوض ایک بیگ فروخت کیا، پھر وہی بیگ اسے 400 روپے نقد کے عوض خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اس بیگ کا پس منظر یہ ہے کہ ذیشان کو کچھ رقم کی ضرورت تھی جو وہ اویس سے براہ راست رقم کے طور پہ لے نہیں سکتا تھا، جبکہ اویس سود کے بغیر دینے پر راضی نہیں تھا، لہٰذا لیکن وہ براہ راست سود بھی نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس نے ہیلا اختیار کیا بیعینہ والا، اور 400 کے عوض 500 روپے بٹور لیے۔ اچھا امام البانی کہتے ہیں، یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی، امام البانی کہتے ہیں کہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ذلت کا مسلط ہونا صرف کھیتی باڑی کی وجہ سے، کیونکہ کھیتی باڑی حرام نہیں ہے نا، بلکہ کئی حدیث میں مسلمانوں کو کھیتی باڑی کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور اسے سب سے بہترین ذریعہ معاش بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو آدمی اپنی زمین کو اور کھیتی باڑی کر پھور کے رہ جائے اور اس کی وجہ سے دنیا پرست بنتے ہوئے جہاد جیسی عظیم عبادتوں سے غفلت برتنے لگے تو وہ ذلیل ہوگا۔ چلیے جی ایک دیکھ لیجئے، ایک المانی مستشرق جو ہے نا، یہ جرمن مستشرق نے اسلام پر تان کرتے ہوئے شام کے ایک طالب علم سے کہا، اسلام اپنے پیروکاروں کو زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے اسباب سے روکتا ہے، تو اس نے بطور حجت یہی حدیث پیش کی اور کہا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس بار وہ جو مستشرق تھا اورینٹیلس جو تھا اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ چلیں جی ایک ہم حدیث اور پڑھیں گے اور اس کے بعد ختم کریں گے۔ ان رافع ابن خدیج
ٹھیک ہے، رافع بن خدیج سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلتی والمزابنتی، اللہ کے رسول نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا، وقال اور کہا، انما یزرع صلاتا، یہ جو ہے نا دو تین قسم کی کھیتی باڑی کی جاتی ہے، رجل له ارض فهو يزرعها، آدمی کے پاس زمین اور اس کے اندر وہ خود ہل چلاتا ہے، خود بیج ڈالتا ہے، خود اس کی کھیتی اگاتا ہے اور استعمال کرتا ہے، بیچتا بھی ہے، اس سے کھاتا بھی ہے، وَرَجُلٍ مُنِحَ أَرْضًا، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو کہ زمین تحفے کے طور پہ دے دی گئی کہ یار میری پڑی ہوئی ہے تمہیں استعمال کرو، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، تو وہ اس کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَا أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے سونے یا چاندی کے عوض زمین کرائے پر لی ہو، یعنی پیسہ دے کے کہا کہ یہ کرائے پہ زمین میری ہے، لیز پہ لے لی، اور کہا جب تک جو ہے نا یہ زمین میرے پاس ہے تو میں زمین کا کرایہ اتنا اتنا دے رہا ہوں، باقی جب تک یہ زمین میرے پاس ہے میں اس کا فائدہ اٹھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ایک تھوڑی سی چیز دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ محاقلہ بالیوں میں کھڑی کھیتی کو غلے کے عوض فروخت کر دینا، یعنی گندم کے عوض آپ نے لی تو سالڈ گندم، لیکن اس کے بغیر اس کے بجائے گندم کا کھیت فروخت کیا جس میں ابھی تک گندم کٹنے کی شکل میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، وجہ یہی ہے، کلیرٹی نہیں ہے نا، کیا بتا گندم کی فصل کو کوئی کیڑا لگ جائے، کیا دیکھیں اب یہ سیلاب کے عالم میں ساری کی ساری گندم کی فصل ضائع ہو گئی ہے، تو یہ اللہ نے اسے محاقلہ سے منع فرمایا، درختوں پر لگے ہوئے پھل کو اسی کی جنس سے اتارے ہوئے خشک پھل کے عوض فروخت کر دینا، جیسے تازہ کھجوروں کے عوض جو ہے خشک کھجوروں کو فروخت کر دینا، دیکھ لیں انہوں نے بتایا ہے اس بے کی ان دونوں اقسام کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ دونوں کی صحیح مقدار کا علم نہیں ہو سکتا، کلیرٹی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ پہلی شرط ہے سودوں میں، حالانکہ جب ایک ہی جنس کی آپس میں خرید و فروخت کی جا رہی ہو تو ان کا ہم وزن ہونا شرط ہے، جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا فإذا اختلف هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يبدأ بيد، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، اور جو کے بدلے جور، اور گندم کے بدلے گندم، اور کھجور کے بدلے کھجور، اور نمک کے بدلے جو ہے نمک، برابر 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 برابر، ایک ہی جنس اور برابر، اور اس کو آپ نے کرنا ہے نقد و نقد، یدم بے یدین کا مطلب ہے ہاتھ سے ابھی لو تو ہاتھ سے ابھی دو، فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ، لیکن اگر مختلف ہو جائے، یعنی گندم کے بدلے میں جو، یا جو کے بدلے میں چاول، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی سودا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن نقد، ادھار نہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیے جی، ذہن نشین رہے کہ جب کوئی کھیتی یا باغ پک جائے تو نقدی کے عوض اس کو خریدنا درست ہے، کیونکہ جب صرف اس کی ہارویسٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ابھی پکنے کے اگر پروسیس میں ہے تو اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے جی، ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، اپنے لازمن جو ہے بھیجیے گا اپنے کوشچنس کو، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، حرام اور سود، آپ کو پتہ ہے ہمارے دین کے بہت سینسیٹیو مسائل ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں ختم کرنے لگی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے طیبہ مجھ سے مانگ لینا ہے اس کی جو ریکارڈنگ ہے۔